دیور اور میرا عشق شادی کے پہلے سے چل رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے میری شادی دیور کے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ اب دیور روز رات کے وقت میرے کمرے کے باہر بیٹھ کر ہماری باتیں سن کر خود کو تسکین پہنچاتا۔ ایک رات میرا شوہر گھر پر نہیں تھا تو دیور کو موقع مل گیا مجھے رات کو اکیلا پا کر ساری رات میرے ساتھ۔ ناظرین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرا نام اقصیٰ ہے اور میں ایک لڑکے سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر کسی مجبوری کے تحت ہم شادی نہ کر سکے، مگر قدرت نے ہمیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا۔ میری شادی کو کچھ ہی ہفتے گزرے، میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک ماہ بعد اس دن میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ میری ساس میرے پاس کچن میں آئی اور خوشگوار لہجے میں کہنے لگی کہ آج میں اچھے اچھے پکوان بنا دوں، کیوں امی گھر میں کوئی خاص مہمان آ رہا ہے؟ میں ساسو ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر بولی، ہاں، میرا بیٹا 3 سال بعد گھر واپس آ رہا ہے، تم کھانے میں بریانی، قورمہ اور رس گلے بنا دو، میرے بیٹے کو بہت پسند ہیں۔ کھانوں کے نام سن کر میں ماضی میں کھونے سی لگی، پھر خود کو سنبھالا اور پوچھا، آپ نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا اپنے دوسرے بیٹے کا؟ وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا تھا کیا؟ پتہ نہیں وہ وہاں کہاں چلا گیا تھا، کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ ایک منحوس لڑکی کے چکروں میں اپنے ماں باپ کو غم دیے، اللہ اس لڑکی کو برباد کرے۔ مجھے ایک بار وہ لڑکی مل جائے، میں اس کا گلا دبا دوں۔ میری ساس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے نفرت تھی۔ انہیں تسلی دینے کے بجائے میں انہیں نظر انداز کر کے کھانا بنانے لگی۔ پتہ نہیں کیوں ان کی باتیں سن کر میرا دل ڈوبنے سا لگا تھا۔ میں اپنے ماضی میں کھونے سی لگی تھی۔ میں نے دن لگا کر سارے کھانے تیار کر دیے اور خود اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو گئی۔ ہم سب گھر والے ایک ساتھ بیٹھے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک انسان گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا دیور ہی میرا پہلا عشق تھا۔ میں نے مشکل سے اپنے آنسوؤں کو پیا۔ مجھے دیکھ کر میرا دیور روتے ہوئے مسکرایا۔ ہم 3 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر مجھ سے اپنے آنسوؤں کو سنبھالا نہ گیا اور میں رو پڑی اور بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کچھ دیر بعد میرے کندھے پر کسی مرد کا ہاتھ تھا۔ مجھے لگا وہ میرا دیور ہے۔ میں جلدی سے پیچھے پلٹی تو دیکھا سامنے میرا شوہر ہے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم کیوں رو رہی ہو اقصیٰ؟ سب ٹھیک ہے نا؟ میرے بھائی کو دیکھ کر تمہارا رونا مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ میرا شوہر ہوشیار تھا، وہ فوراً میرے رونے کی وجہ پہچان گیا۔ میں تھوڑا گھبرا گئی کہ اب کیا جواب دوں۔ پھر کہنے لگی، وہ آپ کی والدہ رو رہی تھیں، انہیں آپ کے بھائی کو روتا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تم بھی نا؟ خیر چلو باہر آؤ میرے ساتھ۔ میرے شوہر نے میری بات پر یقین کر لیا اور ہم دونوں باہر آنے لگے۔ تبھی میرا دیور کمرے میں داخل ہوا اور اپنے بھائی کے گلے لگا اور مجھے گہری شکوہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے نظریں چرا لیں۔ کچھ دیر بعد ہم سب ایک ساتھ کھانا کھانے لگے۔ احمد نے بریانی کا ایک نوالہ ہی لیا تھا کہ فوراً بول اٹھا، لگتا ہے یہ سب کھانا میری پیاری بھابھی جان نے بنایا ہے۔ احمد پہلے بھی میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھا چکا تھا۔ ہاں، اقصیٰ نے ہی بنایا ہے، میرے شوہر بولے۔ بہت خوش نصیب ہو بھائی آپ، جو آپ کو بھابھی ملی ہیں۔ آپ جتنے شکرانے کے نفل ادا کریں کم ہیں۔ احمد اپنی آنکھوں میں آنسو روک کر بولا، تم بھی شادی کر لو، اب آخر کب تک اس لڑکی کی خاطر گمشدہ رہو گے؟ میرے شوہر نے کہا، میں شادی کر لوں گا بھائی، آپ دعا کریں میری شادی اسی لڑکی سے ہو جسے میں چاہتا ہوں۔ احمد پھر سے میری جانب دیکھ کر بولا، آمین۔ میرے شوہر نے کھانا کھاتے ہوئے آمین کہہ دیا۔ میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جانتے نہیں تھے کہ میں ہی ان کے بھائی کی محبت ہوں۔ رات کے 12 بجے ہم دونوں میاں بیوی کمرے میں آ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے احمد دروازے کے پاس بیٹھا رو رہا ہے۔ اس کے آنسو مجھے درد دے رہے تھے۔ میں اپنی ماضی میں کھونے سی لگی تھی۔ 3 سال پہلے ہم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں جلد ہی شادی کر لیں، مگر احمد چاہتا تھا کہ ہم پہلے اپنی پڑھائی مکمل کر لیں اور اس کے بعد شادی کریں۔ میں نے بھی حامی بھر دی۔ ایک دن احمد اور میں پڑھائی کر رہے تھے جب اس پر شیطان حاوی ہونے لگا اور وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ خود کو بچانے کے لیے میں نے اسے تھپڑ مار دیا اور ہمارا رشتہ توڑ دیا اور اسے بنا بتائے دوسرے شہر چلی گئی اور ہمیں جدا ہوئے 3 سال گزر گئے۔ پھر میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر یہاں آ گئی۔
ہماری قسمت میں دوبارہ سے ملنا لکھا ہوگا احمد سے، وہ بھی اس طرح میں نے سوچا نہیں تھا۔ میں یہی سب یاد کرتی سو گئی۔ رات کو میری آنکھ پیاس سے کھلی، میں پانی لینے کچن میں جانے لگی۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، احمد دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگا۔ میں گھبرا گئی اور چیخ اٹھی۔ میرے دماغ میں وہ منظر تازہ ہونے لگا جب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میری چیخ سن کر میرا شوہر بھاگا ہوا باہر آیا۔ احمد، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ۔ میرا شوہر احمد کو اس کی بازو سے پکڑ کر کمرے میں چھوڑ آیا۔ تم جا کر سو جاؤ، احمد کی عادت ہے نیند میں چلنے کی، اس نے اتنا کہا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن میں دیر تک سوتی رہی۔ جب سو کر اٹھی تو دیکھا میرا دیور میرے سامنے بیٹھا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر پھر چیخنے لگی، مگر اس نے میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ اقصیٰ، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے دیکھ کر چیخ کیوں رہی ہو؟ میں تمہارا احمد ہوں، وہی احمد جو تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ پلیز مجھ سے جدا مت ہونا۔ میں نے جب بھائی کی شادی کی فوٹو دیکھی تو میں چونک پڑا۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں تلاش نہیں کیا اور تم مجھے کہاں ملی؟ اپنے ہی گھر میں، وہ بھی بھابھی کے روپ میں۔ وہ میرے منہ سے ہاتھ ہٹا کر بولا، ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ 3 سال پہلے ختم ہو گیا تھا۔ اب ہمارے درمیان صرف دیور بھابھی کا رشتہ ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میری زندگی میں اب اس کے سوا کوئی دوسرا مرد شامل نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی آنکھوں میں آنسو روک کر بولی، میں جانتا ہوں تم ہر رشتے میں وفا کرتی ہو، مگر اس بار میں اپنی محبت کھونے نہیں دوں گا، تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ احمد نے اتنا کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں رو پڑی، وہ میرے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا۔ میں ہمت جتا کر اٹھی، فریش ہو کر کچن میں چلی آئی اور کھانا بنانے لگی۔ احمد بار بار کچن میں آتا، اسے بار بار آتا دیکھ کر میں ڈر جاتی۔ میرے شوہر کام پر گئے تھے، گھر میں ہم تینوں تھے۔ میں کسی کام سے باہر جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی، میری ساس نے کہا۔ نہیں امی، مت جائیں، میں گھر میں اکیلی ہوں، جاؤں گی، میں نے گھبرا کر کہا۔ احمد گھر پر ہی ہے، تم پریشان مت ہو، انہوں نے کہا اور گھر سے نکل گئی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں احمد پھر سے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اقصیٰ، دروازہ کھولو، تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ 3 سال پہلے جو ہوا وہ مجھ سے نادانی میں ہوا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اپنا آپ کھونے لگا تھا، مگر تمہاری جدائی کے بعد مجھے احساس ہوا میں غلط تھا۔ میں اب بھی تم سے پیار کرتا ہوں، ایک بار مجھ سے بات کر لو، احمد التجائیہ بولا، مگر مجھے اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ایمبولینس کی آواز سنائی دی اور ہمارے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں بھاگ کر آئی تو دیکھا کچھ لوگ میرے شوہر کی لاش کو گھر میں داخل کر رہے ہیں۔ ان کا ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور میں رو پڑی۔ میرے شوہر کی اچانک موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اپنی عدت پوری کرنے میں اپنی ماں کے گھر چلی آئی۔ میری جب عدت پوری ہوئی تو میری ساس ہمارے گھر آئی اور امی سے میرا رشتہ احمد کے لیے مانگنے لگی۔ میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ماں بھی بننے والی تھی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ کچھ دن بعد یہ بات میری امی کو معلوم ہو گئی اور انہوں نے میری ساس کو بتا دیا۔ میرے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ میرے شوہر کی آخری نشانی تھی، اس لیے میری ساس نے پھر سے میرا رشتہ مانگا اور گھر والوں نے ہاں کر دی۔ میں بیاہ کر پھر اپنے سسرال آ گئی۔ احمد کی اور میری محبت سچی تھی، تبھی ہم دوبارہ سے مل گئے۔ میں حاملہ ہوں، یہ بات جانتے ہوئے احمد نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا اور میری خواہش کو احترام کیا۔ کچھ ماہ بعد مجھے خوبصورت لڑکا ہوا اور پھر میں احمد کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ میرے دل میں جو مقام میرے شوہر کا ہے وہ مقام احمد کا نہیں ہے، اور جو مقام احمد کا ہے وہ مقام کبھی میرا پہلا شوہر نہیں لے سکا۔